سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تھے جناب پیر طریقت پیر محمد انوار حسین قادری صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان فیصل آباد ڈویژن، جو اپنے مخصوص انداز میں جمعیت علماء پاکستان کا منشور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نفاذ اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، جمعیت علماء پاکستان جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے مصروف عمل ہے اور قائد اہل سنت حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، میں علماء کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے اگر مخلص ترین قیادت ہے تو وہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی ہے۔ اور بہم کہیں کہا گا، اس میں مجھے کہنے میں کوئی تعمیر نہیں کہ قائد اہل سنت کی یہ کاوش، ان کی یہ کوشش بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ اور پھر آپ حضرات نے پوسٹر میں جو کیپشن ملاحظہ فرمایا ہوگا، عنوان ہم نے رکھا کہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے ساتھ ایک شام، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ محفل نعت کو قبلہ میمن صاحب کی ہم حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ جناب قبلہ میمن صاحب اپنے مخصوص انداز میں جمعیت علماء پاکستان کا ذرا منشور بھی بیان فرمائیں گے، تو اس لیے قبلہ میمن صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہمیں جمعیت علماء پاکستان کا وہ پیغام بھی سنائیں گے۔ تو اس سے پہلے اب میں دعوت دے رہا ہوں مفکر اکرام حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جمعیت علماء پاکستان حق و صداقت کی نشانی حضرت علامہ مولانا کریم سلطانی صاحب۔ لله رب العالمين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ رحمۃ للعالمین۔ اہل سنت کے نامور خطیب، بے باک مقرر اور ہمارے قیمتی سرمایہ حضرت صاحبزادہ بی بی سید انوار حسین شاہ قادری زیدہ مجدہ، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان ثنا خان مصطفیٰ جناب یوسف میمن صاحب زیدہ مجدہ یہ تشریف لائے ہیں، یہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عشق و مستی میں اضافہ فرمائے
اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت اس کی شان بے شمار ہے۔ یہ چمکتا ہوا آفتاب ہے جس کی کرنیں ہیں اور جو کائنات کو منور کرتی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے الفت، اس کا ایک رنگ ہی نہیں، اس کے ہزاروں رنگ ہیں، سبحان اللہ، اور اس کی ایک شان نہیں، اس کی لاکھوں شانیں ہیں۔ آئیے ہم آج اس محفل پاک کے حوالے سے ایک شان کی طرف خصوصی توجہ دیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کو عشق محمد مصطفیٰ کی صحیح دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ عشق مصطفیٰ کی شان، یہ عمل کی شان، یہ بھی محمد مصطفیٰ کے عشق کی ایک صورت ہے۔ پوچھئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، ایک ہی تمنا ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے مجھے یاد رہ جائیں، مجھے حدیث مصطفیٰ میرے سینے میں محفوظ رہ جائے، یہ بھی عشق مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھا دو، چادر بچھائی، کچھ پڑھا، کچھ پڑھ کے اس میں ڈال دیا۔ کیا ڈالا یہ ظاہری طور پر نظر تو نہیں آیا، لیکن ابو ہریرہ سے کہا اسے اٹھا کے ذرا سینے سے تو لگا لو۔ آپ نے اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر آپ فرماتے میری ساری زندگی چلی جائے، نبی کا فرمان مجھے بھولنے والا ہی نہیں۔ ہم یہ فرمان بھولتے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے بزرگ کب سے یہ صدائیں دیتے آ رہے ہیں، وہ عمل کا ہمیں ابھارتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سنتے تو ہیں، سن کے گھر جا کے پھر غاب غفلت کے مزے لیتے جا رہے ہیں، اس لیے تو منزل دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں اگر ہم نے منزل ہمیں نزدیک چاہیے، عشق مصطفیٰ کے عمل والا پہلو جو ہے ہمیں اسے اجاگر کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارے ساتھ عمل نہیں ہوگا یہ منزل پھر منزل ہی رہ جائے گی، سفر سفر ہی رہ جائے گا، منزل نزدیک نہیں آئے گی۔ آئیے نبی کے ان غلاموں کو بھی دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا چلا کہ ایک فلاں آدمی کے پاس حدیث پاک ہے، وہ کتنی دور ہے، پورے 30 دن کا سفر بنتا ہے، 1 مہینے کا سفر، نبی کی ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے وہ مہینے بھر کا سفر طے کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے ان سے کہا جی آپ کے پاس ایک حدیث پاک ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، مجھے ذرا سنائیے تو صحیح۔ انہوں نے بڑی محبت سے سنا دی، سن کے یاد کی، پھر جانے لگے۔ اس نے کہا حضرت ٹھہر تو جائیے، کہنے لگے مہینے کا سفر کر کے آئے، مجھے گھر میں بہت کام ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ 1 رات بھی نہیں قیام کرتے۔ یہ عشق تھا، یہ عشق و محبت تھی، یہ محبت مصطفیٰ تھی جو ہمیں درس دیتی ہے کہ خواب غفلت کے مزے نہ لیں بلکہ اپنے اسلاف کے طریقے پر بھی عمل کریں۔ جب ہم اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کریں گے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد کریم سلطانی صاحب، حضرت امام بخاری پاکستان زندہ باد، حق و صداقت کی نشانی، احمد نورانی، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا کس نے نام نہیں سنا؟ دنیا میں بڑے بڑے عاشق ہیں، پر اس آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق رسول ہوگا؟ بخاری شریف لکھی ہے، یہ اتنی موٹی 2 جلدیں ہمیں ملتی ہیں، بہرحال اس کے کئی نسخے ہیں، اور آپ نے کیا کیا، ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے 1 مرتبہ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، 2 نفل ادا کرتے، پھر نبی کا فرمان لکھتے تھے۔ حدیث پاک کتنی ہوگی؟ بعض حدیثیں تو صفحہ کی ہیں، لیکن اکثر حدیثیں لائن کی، 2 لائن کی، 3 لائن کی حدیثیں پاک ہے۔ اتنا لکھتے وقت وہ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، 2 نفل پڑھتے۔ بخاری شریف میں حدیثیں کتنی ہیں؟ پہلے تو نمبر نہیں ہوتے تھے، کسی نے کہا کتنی، کسی نے کہا کتنی۔ اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں ان پہ باقاعدہ نمبر لکھے ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر۔ میرے پاس بیروت کا نسخہ، اس میں 4-5 جلدوں میں، 4 جلدوں تو بخاری کی 5ویں فہرست کی ہے، اس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس میں 5763
63 حدیث پاک ہے، آخری حدیث پاک تو غور کیجئے، ایک حدیث پاک کی کتاب لکھتے ہوئے 7,500 مرتبہ غسل کیا ہے، اور اللہ کے بندے نے ایک حدیث پاک کی کتاب لکھتے ہوئے 15,000 سے زیادہ نوافل ادا کیے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ تھے، نبی کے عشق میں اس درجہ غرق ہو گئے تھے کہ وہ ہر وقت کام کرتے تھے تو محبت مصطفیٰ میں آ کے کام کرتے تھے، ہر وقت جو کام کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں کام کرتے ہیں۔ یہ نبی کی محبت کا درس بھی اور ہوا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو پابند سلاسل کر دیا جائے، ہمارے بزرگوں کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے عشق مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام سرخسی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو دیکھا کہ ہاتھ میں وقت نے کہا یہ مولوی تنگ بڑا کرتا ہے، یہ میری غلط باتوں پہ نشان نہیں کرتا ہے، سریعام ٹوک دیتا ہے، اسے پکڑ دو اور اسے پکڑ کے جیل میں دے دو۔ جی جیل میں کس جیل میں ڈالے؟ پھر اس نے کہا نہیں جیل میں ڈالو، کنویں میں نیچے پھینک دو، یہ کنویں میں رہے گا، کنویں سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کا بندہ کنویں میں چلا جاتا ہے اور کنویں میں رہتا ہے، روزانہ اوپر سے ایک روٹی پھینک دی جاتی ہے، ایک گلاس پانی کا پھینک دیا جاتا ہے، یہ تمہاری غذا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ شاگرد حالات پوچھنے کے لیے آئے، کہنے لگے اللہ کے فضل سے صحیح ہوں، ایسے نہ ہو کاغذ قلم لے کے آ جاؤ، اوپر بیٹھو، میں نبی کا غلام ہوں، کوئی بات نہیں، میرے جسم کو تو پابند کر دیا ہے، ابھی میری زبان موجود ہے، میں تمہیں نیچے سے کتاب لکھنا چاہتا ہوں، تم کتاب لکھتے چلے جاؤ۔ المبسوط امام سرخسی انہوں نے کتاب لکھی ہمارے اسلاف نے، کتنی جلدوں میں مختلف چھاپے ہیں، میرے پاس اتنی موٹی 20 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ کے بندے نے جیل میں بیٹھ کے کنویں میں بیٹھ کے لکھوائی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے صرف زبان سے بات نہیں کی ہے، عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو عمل کی طرف بھی تیار کیجیے۔ ہمارے قائد ہمیں بلاتے تو ہیں، ہم سنتے تو ہیں، سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں خاموش نہیں ہوتے، کچھ عمل کر کے بھی دکھایا کرتے ہیں۔ جب تک عمل کی بات نہ آئے گی ہم سفر میں ہی رہیں گے، ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں عمل ذرا ضروری ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ آخر ایک نہ ایک دن پہنچ جایا ہی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیے۔ آپ جانتے ہوں گے ہمارے ایک بزرگ تھے، چاہے وقت نے حکم دیا اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، کتی سے اس کی زبان کو کھینچ دیا جاتا ہے، اب وہ بے زبان ہو جاتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، زبان کاٹ دی جاتی ہے، لیکن اللہ کا بندہ کاغذ قلم لے لیتا ہے، ہمارے عقائد کی کتاب شرح عقائد ہے، اس کی شرح خیالی کے نام سے لکھ لیتا ہے، اتنی دقیق کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء کو کم سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے گزاری ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے گزاری ہیں، جنہوں نے جو کام بھی کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہدایہ ہمارے فقہ کی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے کیسے لوگ تھے کہ وہ علامہ جو تھے وہ لکھ رہے تھے، ایک دن دو دن کی بات نہیں، پہلے آپ نے ہدایت المرتدی لکھی ہے اور اس کے بعد پھر نہایت المنتہی لکھی ہے۔ نہایت المنتہی کتنی 80 جلدوں کے اندر ہے۔ شاگرد کہنے لگے حضور یہ کون خریدے گا، کون پڑھے گا، اس کا کچھ خلاصہ ہی کر دیجئے، اس دریا کو کوزے میں بند کر دیجئے۔ آپ نے وہ 4 جز کے اندر اولین اور اخیرین کہتے ہیں، اس طرح 4 جز کے اندر 2 حصوں میں آپ نے وہ کتاب وہ اس کا خلاصہ کیا۔ کتنا عرصہ لگا، دن 2 دن کی بات نہیں، ایمان والے یہ دین پہنچا ہے تو بڑی مشکل گزرگاہوں سے پہنچا ہے۔ 18 سال مسلسل لگے ہیں اور اس کتاب کو لکھتے ہوئے، دنیا کی بے نظیر کتاب ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسی کتاب ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا ایک فقیر رونے لگا، کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میرا بڑا تعلق تھا، آپ کو پتہ کتنے سالوں میں کتاب لکھی ہے؟ جی 18 سال میں لکھی ہے۔ اچھا پھر حالت بھی معلوم ہے؟ جی نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے روزانہ روزے سے کتاب لکھی ہے، روزہ رکھ کے لکھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہو؟ ہم دوپہر کو کھانا بھیجتے تھے، شام کو برتن فارغ ہوتے تھے، تم کہتے ہو روزہ رکھتے تھے؟ کہتے تم ادھر دروازے سے کھانا دیتے یا کھڑکی سے کھانا مجھے دے دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں ہمارے اسلاف نے کتاب لکھی۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، عشق مصطفیٰ میں چلا ہوا وجود ہے، وہ بھی جب میدان عمل میں آتا ہے دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ احیاء علوم الدین کے
کے نام سے 4 موٹی موٹی جلدوں میں ایک کتاب تصنیف فرما دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک باب جو ہے وہ لاجواب ہے، دنیا اسلام کی بے نظیر کتاب ہے۔ جب کتاب لکھی گئی جو حاسدین کے بڑے بڑے سکالر تھے، حسد آ گیا، انہوں نے فتویٰ لگا دیا غزالی بے دین ہے، اس کی کتاب کو پڑھنا الحاد کی نشانی ہے، کوئی نہ پڑھے۔ آپ کی کتاب کو چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ غزالی کا دل ٹوٹتا ہے، جیسے دل ٹوٹ کے لیٹ جاتے ہیں، اور جس نبی کی خاطر یہ کام کیا تھا نبی خود تشریف لے آتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی، لوگوں نے فتوے لگائے، چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دی۔ آپ لیٹتے ہیں سکون دینے والے، اطمینان دینے والے، حریص علیکم، جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے، کس محبت بڑے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ شفیق آقا تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں غزالی پریشان کیوں ہو؟ آقا آپ کی خاطر کتاب لکھی تھی، انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ فرمایا کون سی گھبراتے کیوں؟ جس کی خاطر لکھی تھی وہ آ تو گیا ہے۔ کس نے فتویٰ لگایا؟ جی فلاں نے، بلاؤ اسے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں، بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا عمر اسے ذرا سزا دو، اسے لٹایا گیا۔ حضرت عمر نے درے لگائے، اور درے لگا کے اس نے وہی توبہ کی، سرکار مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں۔ صبح اٹھا اور خواب اسے بھی آ رہا تھا، اس نے فتویٰ واپس لے لیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو دل احیاء العلوم کی طرف مائل کر دیے، احیاء علوم الدین کی طرف مائل کر دیے ہیں۔ بات یہاں تک ہوتی، شاید اسے ذکر نہ کیا جاتا، لیکن جب 10 سال کے بعد جس نے فتویٰ لگایا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا، غسل دینے والے نے جب اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا، عمر کے دروں کے نشان وہاں بھی موجود تھے۔ تو جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، نبی کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے، اس میں آ کے وہ دین کا کام کرتا ہے، اسے تنہا مت سمجھنا، اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی تائید ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی صحیح تفہیم کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ کی سچی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔